ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یوں ہے کہ جب ایک انسان اپنا گول سیٹ کرتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں سٹارٹ کروں گا، تو اس کے اندر ایک کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کروں گا. ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، سٹارٹ کروں گا. اس کے لیے اس کو بہت زیادہ جوش ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو سٹارٹ کرنے پہ آتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد جب وہ گولز ساتھ ساتھ قریب آتا ہے تو جو کیوریاسٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور جو کنسسٹنسی سے جو آ رہا تھا، ایک انسان جو آ رہا تھا ایک سپیڈ سے جو آ رہا تھا، تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اس کی کنسسٹنسی کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر یہ کنسسٹنسی جو میں نے سنا ہے کہ کنسسٹنسی ایک بہت جو اہم ہے اپنی جو پڑھائی ہے اس میں یا کسی چیز کو حاصل کرنے میں، تو ہم اس کنسسٹنسی کو کیسے برقرار رکھیں، کیسے اس کو ہم یا ٹائم ہم کیسے مینیج کر سکیں اپنی لائف میں یا کوئی بھی چیز ہم کرنے کے لیے جائیں. میرے حساب سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوریاسٹی کا ختم ہو جانا، مطلب میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مینٹل برن آؤٹ ہوتا ہے کہ جب آپ میں موٹیویشن نہیں رہتی، آپ کے ذہن میں تھاٹس نہیں آتے، تو ایسے حالات میں آئی تھنک کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے ذہن کو تھوڑا سا آرام دے دینا چاہیے. دس از واٹ آئی ڈیڈ. جب میں نے اپنی ناول لکھی تھی تو وہ میں نے 2018 میں شروع کی. پبلش ہوتے ہوتے وہ 2021 میں پبلش ہوئی. اس میں کئی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ میرے ذہن میں بہت سارے تھاٹس ایٹ اے ٹائم آ جاتے تھے کہ رات کے 11-12 بجے بھی میرا ذہن بہت مستعدی سے کام کرتا تھا. اور کئی کبھار ہفتے ایسے گزر جاتے تھے کہ آئی وڈ اسٹرگل کہ واٹس دا نیکسٹ ورڈ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ، واٹس دا نیکسٹ سینٹینس وچ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ ٹو کمپلیٹ دس پیراگراف. ایسا ہوتا ہے. تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ میں وٹ آئی وڈ ڈو کہ جسٹ اسٹاپ ڈونٹ. بتاؤں آپ کو تو ہمارے ایک بہت قریبی عزیز دوست ہیں توصیف صاحب اینگر، شاید آپ کا ان کے ساتھ تعارف ہوگا. تو ہم دونوں کا آپس میں یہ ہوتا رہتا تھا کہ اکثر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات چیت کرتے رہتے تھے. ان چیزوں پہ تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا. شروعات کیسے ہوئی؟ شروعات ایسے ہوئی کہ سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ذمہ داری تھی کہ اگر آپ کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ لکھ پا رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کو نبھانی ہے. توصیف صاحب اور میرے بیچ میں اکثر یہ تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. تو ہماری شروعات ایسے ہوئی، انہوں نے بھی اخبارات پہ لکھنا شروع کیا اور میں بھی جب کافی چھوٹی عمر سے اپنی ڈائری مینٹین کیا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا اس پہ. تو وہیں سے یہ شوق ڈیولپ ہوا. پہلے اردو میں شروع کیا، اردو کے بعد میں نے انگریزی میں اس کو لکھنا شروع کر دیا اور کوششیں کی کہ اخباروں کو آج اب وہ زمانہ نہیں ہے، آج تو ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں آپ رہ رہے ہیں. تو ای میل کے ذریعے سے ان کو میں اپنے آرٹیکلس بھیجتا رہتا تھا. تو جو پہلے پبلش تو نہیں ہوئے، پھر ایک دن اچانک سے میرا ایک آرٹیکل پبلش ہو جاتا ہے 2015 میں. اس کے بعد جب وہ پبلش ہوا تو ایک انکریجمنٹ ملی، موٹیویشن ملی کہ نہیں اگر ہم کچھ لکھیں تو وہ بھی شائع ہو سکتا ہے. میرا کوشچن جو ہے وہ شاعری کا سطح سے. میرا نام ہے ساحل مشتاق اور میں بی اے فائنل سیم گورنمنٹ ڈگری کالج کشتواڑ سے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو اپنی بک لکھی اور ناول میں لکھی سعود، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ ناول کو پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تو تقریباً جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو ناول سے کچھ فائدہ تو ملتا نہیں، ہاں اتنا ہوتا ہے کہ نالج میں تھوڑا گین ہو جاتا ہے اور جو پروننسیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ناول ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ہم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ پوری امیج بنا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور ہم اس کو پورا اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن تقریباً سارے لوگ جو ہے ناول کو پسند کرتے ہیں. لیکن آپ نے کیا سوچ کر یہ لکھا کہ میں اپنی کتاب کو ایک ناول کی شکل دوں؟ آپ تو اس کو مضمون میں بھی لکھ سکتی تھی یا شاعری کلام میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال تھا کہ میں نے ناول ہی کیوں. سب سے پہلے تو یہ جو ناول ہے میں نے اس غرض سے نہیں لکھی کہ اسے مجھے اس کے بدلے میں شاباشی ملے یا کچھ بھی. دیکھیے ہماری روزمرہ کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ہم مختلف کہانیاں دیکھتے ہیں اپنے آس پاس.
ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. کوئی اپنی کہانی میں زوال کرتا ہے تو کوئی عروج, ڈپریشن, توکل, یہ سب الگ الگ کہانیاں. تو جو میری ناول ہے یہ کوئی فکشن کہانی تو نہیں ہے, یہ سارے جو کردار ہیں وہ حقیقت سے میں نے متاثر ہو کے لکھے ہیں. جیسے داریوش احسن ایک لڑکا جو اپنی ٹین ایج میں سے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر میں کیا کروں, اللہ بھی میری نہیں سن رہا ہے, میرے دوست سب بے وفا ہیں, اور وہ یہ بولتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں عروج کرنا چاہتا ہوں, میں ان تمام لوگوں کو دکھاؤں گا جو مجھے کچھ نہیں سمجھتے, میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, اور جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں وہ آئیں گے میرے پاس اور دیکھیں گے, میرے سے اپوائنٹمنٹ لیں گے. وہ بن بھی جاتا ہے, لیکن وہ جب مختلف لوگوں سے ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہے, جب وہ اسی کی ایک پیشنٹ ہوتی ہے جسے لیوکیمیا ہوتا ہے, ٹریٹ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی اس کو اتنا توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ منت لے تیار تھی, مطلب وہ اس کی بہت بہت حالت تھی, لیکن پھر بھی اسے توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ. اور داریوش جو کہ ہمیشہ شکوہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے. آپ نے پوچھا ناول کیوں, ناول جب یہ میں نے لکھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اس غرض سے نہیں لکھی کیونکہ مجھے کسی کو دکھانی تھی. میں اپنی کلاس میں تھی تو حافظ بشیر سر آئے ہماری کلاس میں, سر نے کچھ ناول کا بتایا, سر ایسے ہی ذکر کر رہے تھے کہ کوئی اگر لکھتا ہے وغیرہ, تو میں نے سر سے کہا کہ سر میں نے کچھ لکھا ہے, میں نے ناول لکھی ہے خود کے لیے, اگر آپ چاہیں تو آپ اسے چیک کریں. تو سر نے بولا ٹھیک ہے آپ لائیں میں چیک کرتا ہوں. سر نے وہ دیکھی, پھر سر نے بولا کہ آپ اسے پبلش کریں. تو غرض یہ تھی کہ جب میں نے وہ لکھی تھی مجھے ایسا میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ پبلش کرنی ہے. اور باقی یہ تو سب کس کو کیا, انسان کے الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں, کسی کیا پسند ہے وہ تو انسان کا خود تک ہوتا ہے, کسی کو ناول پسند ہے, کسی کو آرٹیکل کی وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال دیدی سے ہے اس طرح کہ آپ نے اپنی ناول کے بارے میں بتایا کہ اس پہ میں نے ذکر کیا ہے خود ہی کو پہچاننا, کہ انسان جب خود ہی کو پہچانتا ہے تبھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. تو میرا سوال اس طرح ہے کہ ہم خود ہی کو کس طریقے سے پہچانیں. جیسے کہ اکثر اشعاروں میں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں خود ہی, قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ خود ہی استعمال کرتے ہیں. اب یہ خود ہی کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے پہچانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود ہی کو کیسے پہچانے, انسان خود ہی کو کیسے, خود ہی کے لیے جو ہے نا, اگر ہمیں خود ہی کو پہچاننا ہے اس انسان میں الگ الگ صفت ہونی چاہیے خود ہی کو پہچاننے کے لیے, کیونکہ اگر آپ خود ہی کو نہیں پہچانتے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ میں ملنگ بن جاؤں گا, میں بس دن بھر گھومتا پھروں گا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, میں اور کوئی کام نہیں کروں گا, صرف دعائیں کروں گا, میں کماؤں گا نہیں, میں خدا کو پہچان جاؤں گا, نہیں, آپ ایسے آپ نہیں پہچان سکتے ویسے خود ہی کو. خود ہی کو پہچاننے کے لیے آپ میں الگ الگ صفت ہونی چاہیے. سب سے پہلے توکل. توکل یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے, مان لیجیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, آپ بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے, لیکن وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے اور آپ نا امید ہو جاتے ہیں, آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ تیرے خزانے میں کیا کوئی کمی ہے کہ تم مجھے اتنی چھوٹی چیز نہیں دے پائے. تو انسان جو ہے نا جب نا امید ہو جاتا ہے اس میں خود ہی نہیں رہتی ہے. خود ہی تب ہوتی ہے جب آپ میں توکل ہو, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور صبر ہو, کیونکہ توکل کے ساتھ آٹومیٹیکلی صبر بھی آپ میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی, آپ نا امید نہیں ہوتے. مومن کی پہچان ہوتی ہے, مومن کہتا ہے کہ اگر آج یہ چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس راستے دے گا. خود ہی کو پہچانتے ہم اس طرح ہے جب آپ دنیا کے بارے میں کم سوچیں اور خود کے بارے میں سوچیں. آپ دوسرے کو, جیسے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کوئی گناہ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہنم میں جائے گا, جہنمی ہے, دوسرے کو ہم زیادہ, لیکن آپ خود کو پہچانیں, آپ خود کی کمیوں کو تلاش کریں, پھر آپ خود ہی کو پہچانیں گے. جب آپ خود کو غور سے دیکھیں, اندر سے جھانکیں, اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ خود ہی کیا ہے. آپ اپنی کمیوں کو دیکھیں اور اپنی کمیوں کو ہی درست کرنے کا سوچیں پہلے. پھر جب آپ خود کی کمیوں کو درست کریں گے تبھی آپ تمام دنیا کی کمیوں کو درست کر پائیں. اگر آپ خود نہیں خود کو درست کر پاؤ گے, آپ کیا دنیا کی کمیوں کو درست کر پاؤ گے. تو خود ہی یہ ہے کہ آپ توکل رکھو, خود کو پہلے درست کرو, تو پھر آپ بے شک آپ تو اللہ تعالیٰ کو پھر پہچان پاؤ گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہیں. تو میرا دوسرا سوال اس طریقے سے ہے بھائی سے کہ
जैसे एक सिचुएशन जैसे है, जैसे कि आपने अभी ड्रग्स एब्यूज़ पर अपनी किताब लिखी, जैसे कि आपने अब लोगों को बारे में बताया कि ड्रग्स के बारे में अलग अलग चीज़ें कि इनके मीनेंस क्या क्या है। अल्लाह ना करे कि अगर आप कभी ड्रग्स में खुद फंस गए तो उस वक्त आप सोसाइटी को क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक जो राइटर होता है वो हर चीज़ का विजन रखता है, और जब वो अपने कलम से कुछ चीज़ कलम बंद करता है तो उसको इस चीज़ का पूरा इल्म होता है कि अगर मुझ में ये खामी है तो मैं इस चीज़ पे कभी नहीं लिखूँगा। तो राइटर जो होता है वो कोशिश करता है कि मैं उस चीज़ पे लिखूँ जो तो दुनिया में चल रहा है, लेकिन अगर वो उसके अंदर खुद मौजूद है तो वो क्योंकि उसके पास एक विजन है, वो देख रहा है कि दुनिया किस तरीके से चल रही है, इसमें क्या क्या गलत हो रहा है, तो वो कभी उस चीज़ पे कलम बंद नहीं करेगा। तो बाकी ये अपने तक होता है इंसान को कि वो किस शोबत में जाना चाहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, और पूरी तमन्ना है अल्लाह ताला से कि मैं इसी लाइन में रहूँ, बल्कि उस लाइन में ना जाऊँ जो आप कह रहे हैं। कलम बंद करता है तो फिर अगर खुद फंस गया, मतलब अल्लाह ना करे ऐसा, मतलब ये जनरल केस है, मतलब मैंने आपको मिसाल दी थी, मतलब अगर फंस गया तो उस वक्त वो सोसाइटी को जवाब क्या देगा? मतलब देखिए, जवाब क्या देगा वो, जब उसने अगर उस चीज़ पर पहले ही लिखा था तो वो क्या जवाब दे सकता है बाद में? मतलब लोग वो सीधे से बात है कि उसका बाद में वो अगर उसने आर्टिकल लिखा होगा उस चीज़ पे जिसमें वो आप खुद फंस गया है, इन्वॉल्व है उस चीज़ में, तो लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। और बाकी जो आगे जो उसका इफेक्ट होगा वो ये होगा कि लोग उसका लिटरेचर कभी नहीं पढ़ेंगे अगर वो बाद में उस वेट में से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि लोगों को पता है ये इस चीज़ में हो गया था, इन्वॉल्व हो गया था, तो अब ये क्या हमें दे सकते हैं। तो लोगों का जो है एक ट्रस्ट जो होता है एक ऑथर पे होता है, क्योंकि ऑथर जो है अभी हमारे सर इमरान साहब ने कहा कि ऑथर जो है एक ऐसा इंसान होता है जो ऑनेस्ट होता है, जो बायस्ड नहीं होता, जो पार्शलिटी नहीं करता है, बल्कि वो आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो अपने आर्टिकल से बहुत कुछ दुनिया में चेंजेस लाते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अदनान रशीद लोन है, मैं क्लास 10 का तालिब इल्म हूँ। मेरा क्वेश्चन मिस्टर अयान सुरूरी साहब से है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, जैसे कि आपने कहा कि ड्रग्स, सोशल मीडिया या बाकी जो बुराइयाँ हैं माशरे में, तो आपने क्यों जो है ड्रग्स से ही लिया और इसी पे किताब लिखी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो मैं बार बार नहीं इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि जो ऑथर होता है उसको जब विजन होता है तो वो इस चीज़ को देख लेता है कि सोसाइटी में क्या आम चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो इस चीज़ को क्लियर कर लेता है कि मतलब अभी सोसाइटी में ड्रग्स चल रहा था, तो जब मैंने देखा, क्योंकि एक ऑथर के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो उसकी ऑडियंस है वो उस चीज़ को पढ़े। अब अगर एक इंसान है, मामूली सा इंसान है, वो किसी भी टॉपिक पे लिखे जो दुनिया में अभी वजूद में ही नहीं आया, तो उसको कौन पढ़ेगा? तो ऑथर जो है हमेशा आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है मेरे हिसाब से कि वो ये भी ध्यान रखता है कि मेरी जो है जो मैंने कुछ लिखा है तो उसको जो है थोड़ा सा रीच मिल सके, उसकी जो है ऑडियंस बने, क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो वो किस चीज़ के लिए। तो जब मैंने ये देखा कि मतलब ये मार्च नहीं बल्कि ये कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है, जब मैंने देखा कि ड्रग्स जो है किश्तवाड़ में भी ज़्यादा फैल रहा था, और एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट नहीं है बल्कि हम डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे हमें पता चला कि किश्तवाड़ में जो है दिसंबर से पहले 60 डेथ्स हो गई थी जो कि सिर्फ ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो गई थी, और वो भी यंगस्टर्स। तो तब मुझे लगा कि ये जो है एक हॉटस्पॉट टॉपिक है, और मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक था उस वक्त पहले भी, और ये सोसाइटी में एक आम होता है। और आप जानते हैं कि मैं जो है ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि जो सोसाइटी का वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो उसी पे लिखना पसंद करता हूँ। मेरा सवाल तो आप सभी से है, लेकिन बिलखुसूस इमरान सर आपसे है। सर आप मुझे बताएं, जब आपने अपनी किताब की शुरुआत की तो उसके पीछे का मकसद क्या था? क्या उसके पीछे का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, या फिर जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल बहुत लोग सिर्फ दुनिया में कामयाब होने के लिए या वाहवाही करने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ चीज़ लिखते हैं? आपकी उस चीज़ लिखने के पीछे का मकसद क्या था? आप मुझे थोड़ा बताइए इस बारे में। देखिए, एक तो मकसद यही था, जैसा मैंने आपको कहा कि मेरी नावल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, और उससे पहले मैं खुद भी 2014-15 से कॉलम्स लिखता जा रहा था अखबारात पे, मुख्तलिफ अखबारात पे जो जम्मू कश्मीर के हैं। तो एक तो वो तजुर्बा था, वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी पे इस किताब को बेस करूँगा।
اور دنیا میں جو بھی ہو رہا تھا, چاہے کووڈ-19 ہو, اس ٹائم پہ سبھی اندر تھے, گھروں کے اندر تھے, کوئی باہر نہیں آتا تھا. تو اس وقت بھی آپ نے یہ دیکھا کہ صحافی اس وقت بھی گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کر رہے تھے. آپ کانفلکٹس دیکھ لیجئے پوری دنیا میں, جہاں پہ مطلب نو مینز لینڈ, کوئی جانا پسند نہیں کرتا, صحافی وہاں پہ بھی کھڑے ہیں. سو بیسیکلی اٹس اے میسنجر جو آر برنگنگ آؤٹ اسٹوریز فار یو ٹو ریڈ. آپ کے لیے کہانیاں لے کے آ رہے ہیں, آپ کے لیے روزمرہ جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے لا رہے ہیں, اپنی زندگی کے رسک پہ کئی کبھار. تو اس لیے میں نے اس کا مرکزی کیریکٹر بنایا. تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا, اگر ایسا نہ کریں تو وہ تو میری نظر میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ آپ کا بھی اتفاق ہوگا کہ وہ گناہ ہے. جو بھی چیز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کرتے ہیں. تو میری بھی وہی نیت تھی, اور ایک ضد تھی کہ لکھنا ہے تو لکھا. اس کے بعد اس کا زیادہ اتنا مطلب کوئی پبلسٹی وغیرہ اس ٹائم پہ نہیں ہوئی, بیکاز اٹ واز پبلشڈ ڈیورنگ دی کووڈ ٹائم. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن تھا. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی جو بھی عمل ہمارا ہوتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی. اسلامی مطلب ان کے بارے میں, اسلامی رائٹر کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ہمیں نہیں بتایا ان کے بارے میں. کیا آپ اس اسلامی رائٹر کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی اسلامی رائٹر کا مطالعہ یا ان کو پڑھا؟ جو میں نے میلکم ایکس کو مینشن کیا, میلکم ایکس مسلمان ہی تھے. الحاج ملک شہباز ان کا, جب وہ اسلام قبول کیا تو ان کا نام پھر الحاج ملک شہباز رکھا گیا. ان کی شروعات نیشن آف اسلام سے ہوئی تھی, پھر آگے چل کے وہ سنی مسلم بنے. تو اگر آپ ان کی, میں نے کہا کہ ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے میرے لیے بہت انسپریشنل ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ایک بلیک امریکن تھے. ریسزم کے خلاف ان کا مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ کے ساتھ جو ان کا وہ رہا ہے اس ٹائم پہ اسٹرگلز رہے ہیں, وہ کافی انسپریشن ہے. اور اس کے علاوہ دوسری ایک چیز میں آپ کو کہوں, اگر اسلامک آتھرز کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک تعلق ہے, تو میں شبانہ عزیز ایک آتھر ہے, ان کی بکس مجھے کافی اچھی لگتی ہیں. شروعات کہاں سے کروں؟ مطلب مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے کہ میں کس چیز سے اپنی مطلب رائٹنگ کی شروعات کروں. آپ خوب پڑھیں, خوب سارا پڑھیں, ڈونٹ بی اے ویڈیو. اتنا پڑھیں کہ آپ جب وہ چیز کر رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, تو آپ اس کو ماسٹر کریں. اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو, اس میں وہ ویڈیو غلطی نہ لکھیں. کیونکہ اگر آپ یہی بات ہو, آج اگر میں اپنے پرانے لکھے ہوئے مضمون نکال کے دیکھتا ہوں, خود جب بیٹھ کے ان کا ہی بھی کوئی میرے حساب جیسے ہم نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں, اخبارات پڑھیں, یا جو ڈائری آف اے ینگ گرل, وہ بھی ایک اچھی مطلب بایوگرافیکل اسکیچ ہے. 14 سال کی بچی نے, اور وہ بھی کن حالات میں لکھی جب وہ مطلب پرسیکیوشن چل رہا تھا ایک گھر میں, گھر کے ایٹک میں چھپ کے انہوں نے وہ ڈائری مینٹین کی تھی. پھر ان کے والد محترم نے اس کو آٹو فرینک اس کو پبلش کیا. وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے. تھینک یو سر. تو میں بس ایسے ہی لکھ رہا تھا, کچھ آرٹیکل لکھے تھے, اس کے بعد اسٹینزا پہ پہنچا, اس کے بعد پیجز پہ, اس کے بعد یہی جو بات کو میں نے گروپس میں ڈیوائڈ کیا, تو یہ گروپ طریقے بک جیسی بنا. تو میرا کوئی خیال تھا اس کو پبلش کرنا, لیکن جب میں زیادہ پڑھنا لگی تو بک کا خیال آیا. اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں پہلے سے شروعات کرنی چاہیے. سٹیپ سے پہلے ایک سینٹینس کے ساتھ ساتھ پیجز پہ پہنچیں گے, اس کے بعد گروپس میں, اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ بک بھی لکھی جائے گی. تو کہاں سے کرنا ہے؟ آپ کس موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے واپس سوال کروں. The life of girls in Islam. The life of girls in Islam, the status of women in Islam. تو اس میں آپ شروعات کہاں سے کریں؟ جو آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ہمارے پاس قرآن شریف ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو وہاں سے انسپائر ہو کے آپ اردو میں لکھ رہے ہیں یا انگلش میں لکھ رہے ہیں؟ انگلش میں لکھ رہے ہیں, انگریزی میں لکھ رہے ہیں. تو جیسا میں نے ابھی جو آپ سے پہلے یہاں پہ آئے تھے ان کو بھی کہا کہ کوئی بھی چیز لکھنے سے پہلے مطالعہ ضروری ہے. جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک پرسپیکٹو ملے گا کہ یہ کرنا کیسے ہے, اس کو کیسے ادھر نہیں جانا ہے, تو اگر وہ ادھر کی طرف جائے گا تو وہ تو پھر وہاں پھنس جائے گا. تو مطلب میں جو ہے ایک رائٹر جو ہے کیا کر سکتا ہے اپنے قلم سے اس چیز کو جو ہے کیسے پہلے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے,
अब वो आगे ऑडियंस तक है, वो उस पढ़ने वाले तक, रीडर तक कि वो कहाँ जा रहा है। मतलब अगर मैं ये मिसाल करूँ कि मैंने जो है बुक लिखी ड्रग्स और आप बोल रहे हैं कि मैंने वो पढ़ा और उसके बावजूद मैं ड्रग्स में मुब्तला हुआ, तो उसका सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता हूँ, बल्कि उसका सोल्यूशन जो है आपको ड्रग री एडिक्शन सेंटर दे सकता है।